جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج گاؤں میں میرا ویکنڈ ختم ہو رہا ہے اور کل صبح میں نکلوں گا لاہور کے لیے، لیکن پچھلی دفعہ جب میں گیا تو شدید ٹھنڈ تھی۔ صبح 7 بجے اگر آپ نکلتے ہو اور وہ بھی بائک پہ، کوئی 55-60 کلومیٹر کا فاصلہ، تو میں کہتا ہوں طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ اب میں کل کا دن بھی دیکھوں گا، کل صبح میں نکلوں گا۔ اگر ٹھنڈ پچھلی دفعہ کی طرح ہوئی، ناقابل برداشت ہوئی، تو پھر میں کوئی 1-1.5 مہینہ یہ کروں گا نا کہ شام کو، یعنی اتوار کو عصر کے ٹائم میں نکل جایا کروں گا اور مغرب کے ٹائم میں لاہور پہنچ جایا کروں گا، تاکہ وہ صبح کی سردی سے میری بچت ہو جایا کرے۔ کیونکہ صبح یار بہت شدید سردی، جو مرضی پہنا ہو، آپ کو ہوا جو لگتی ہے نا ٹھنڈی، اس سے میں کہتا ہوں آپ کی پورا دن ہی آپ کا ہڈیاں تک جو ہے آپ کو وہ ٹھنڈ فیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ پھر کیا فائدہ، یہ بندہ ایک ہفتہ، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ بندہ اتوار کو ہی نکل جایا کرے، اس ٹائم نکلے، عصر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم وہاں پہ، تاکہ بندہ اگر ٹھنڈ تھوڑی بہت لگے بھی تو بندہ آرام سے سکون سے بستر میں لیٹ کے وہ ٹھنڈ تو بھگا سکے۔ ورنہ صبح کے ٹائم سیدھا یہاں سے جانا پھر آفس، اور وہ جو ٹھنڈ والا سین ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے۔ لیکن اس جگہ پہ بندے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ والدین کا بچوں پہ کتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد کو کس طرح پالا ہوتا ہے۔ پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ روزی روٹی کمانا کتنا مشکل ہے، جب بندے کا ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، دھند، بارش، گرمی، سردی۔ تو اس لیے اپنے والدین کا احترام کریں، کیونکہ ہم صرف ان کے پالنے والا جو سسٹم ہی ہے نا، اس کا جو ان کا جو احسان ہے، وہ ہم اگر ان کو سر پہ بٹھا کے قیامت تک بھی ان کو پھرتے رہیں، تب بھی میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ میں نے نکلنا تھا اس طرف سیدھا، پھر سیدھا وہ اوپر سے آنا تھا، لیکن میں نے پھر شارٹ کٹ رستہ لیا۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے میں اس طرف مڑنے پہ مجبور ہوا ہوں، وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں کیوں اس طرف مڑا ہوں۔ یہ چیز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ درخت یہ کٹا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں سے ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز کو یہاں پہ باندھا گیا ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ یہ کٹا ہوا درخت ہے، اس کی کھال اتاری گئی ہے، تو وہاں مین روڈ سے اگر آپ اس کو دیکھو گے نا، تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز باندھی ہے، یا کوئی بندہ کافی دیر سے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یا کوئی چیز تو ہے۔ تو میں اس وجہ سے میں مڑا ہوں، میں کیا دیکھ لیتا ہوں کیا سین ہے۔ لیکن اس پہ ویسے میں یہاں پہلے بھی اس جگہ پہ آیا ہوں، لیکن اس چیز پہ میری نظر آج پڑی ہے، وہاں سے مجھے نظر آ گیا تھا یہ، میں کہا یہ کیا معاملہ ہے۔ یہاں پہ گاجر تھی، اب گاجر تو انہوں نے نکال لی ہے، وہ سامنے ٹریکٹر اور مشین لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ان کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے، پھر وہاں پہ بوری میں ڈال کے واش وغیرہ کر کے بوری میں ڈال کے پھر منڈی لے کے جاتے ہیں۔ ابھی اس پہ وہ شروع ہے، لیکن وہاں پہ وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ لیڈیز ہو، تو میں پھر وہاں پہ گیا ہی نہیں ہوں۔ وہ بوری میں ڈال کے وہ وہاں تک لے کے جاتے ہیں ٹریکٹر میں، پھر وہاں پہ واش کر کے بوریوں میں ڈال کے پھر رات کو ہی منڈی لے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے تھے، یہ بانس یہاں پہ کھڑے تھے، بانس تو انہوں نے کاٹ دیے۔ اب سردی ہے تو یہ عوام آئی ہے لکڑی لینے، تو جو لکڑی ان سے ویسے آگ بڑی زبردست جلتی ہے، تو ابھی یہ وہ لڑکے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ان لکڑیوں کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو گیس والا کوئی سسٹم ہے نہیں ہے۔ اگر گیس ہے بھی ہے بڑے شہروں میں، تو وہ بیچارے بھی رو رہے ہیں۔ اب کراچی کے حالات دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہ سردیوں میں گیس کے لیے روتے ہیں، گرمیوں میں ہم بجلی کے لیے روتے ہیں، سردیوں میں ہم گیس کے لیے روتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، بندے کو ویسے بھی اکثر اتنا شدید دکھ ہوتا ہے یار کہ اس وقت جو سین چل رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر دنیا، پوری دنیا، ہر ملک اس باغ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میری معیشت بہتر ہو جائے، میری عوام خوشحال ہو جائے، ہم سائنس میں آگے بڑھیں، ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے سب کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہم ایک پاکستانی ہے کہ ہم کبھی
چینی کی لائن میں، کبھی آٹے کی لائن میں، کبھی کس چیز کی لائن میں، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف کے لائن میں لگ جاتے ہیں. باقی ترقی کی طرف ہمارا ایک قدم نہ بڑھا ہے، اور نہ جو حالات نظر آ رہے ہیں ایک قدم ہی نہیں بڑھے گا. اور آپ دیکھ لیں لوگ وہی جو آج سے 200-300 سال والی زندگی ہے وہ پاکستان میں لوگ گزار رہے ہیں. کس وجہ سے؟ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے. اب ہمارے گاؤں کا میں بتاتا ہوں بجلی کا کیا سین ہے. کل تقریباً 6:15 بجے گئی، رات کو پتہ نہیں کتنے بجے آئی ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. لائٹ لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ان سردیوں میں بھی ہوتی ہے. چلو گرمیوں میں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے، لوگ اے سی چلا رہے ہوتے ہیں، فریج، پنکھے وغیرہ، موٹر وغیرہ ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. لیکن سردیوں میں لوڈ کم ہونے کے باوجود بھی آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بجلی کے بل وہی جو گرمیوں میں آتے ہیں اس حساب سے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، ورنہ وہی بجلی وہی آپ کو بل آ رہے ہوتے ہیں. تو بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہمارے حالات اس وقت. اور باقی آپ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، انڈیا کا تو ہم کبھی خواہ میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. انڈیا اس وقت جو جہاں کھڑا ہے وہ دنیا کے 5 یا 10 ان ممالک میں لگا لے. لیکن میں تو ان کو پہلے جو 5 ممالک ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کا، تو میں تو ان کو 5 جو ممالک ہیں دنیا کا ٹاپ لیول کے میں ان میں شمار کرتا ہوں. ویسے آپ 10 میں لگا لیں لیکن ان کا ایک لیول ہے اور اپنے آپ کو وہ کہاں سے کہاں لے کے گئے. ایران کو آپ دیکھ لیں، یہاں تک کہ یار آپ خود سوچیں، افغانستان ہمارے دادے پردادے یہی کہتے رہے کہ ان کو ہم نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں پہ کبھی پہلے روس آیا تھا، روس نے تباہی پھیری، پھر امریکہ آیا، پھر تباہی پھیری. لیکن اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ کوئی وہاں سے کامیاب ہو کے نہیں گیا. وہاں پہ ان کے قبرستان ہی بنے جو بھی وہاں پہ آیا. لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی، آپ لوگوں کے سامنے آج افغانستان میں یار ہر بندے کے پاس موبائل ہے. گوگل پہ سرچ کر لو، یوٹیوب پہ دیکھ لو. آج افغانستان جس طرف جا رہا ہے پوری دنیا کی نظر اس کی طرف ہے. اب چائنا ہو گیا، وہ پیسہ وہاں پھینک رہا ہے. اس کو پتہ ہے یہ انتہائی محنتی لوگ ہیں اور یہ اپنے ملک سے وفادار ہے. اگر یہاں پہ ہم پیسے پھینکیں گے تو ہمیں اس کا اچھا وہ خاصا مبادلہ ملے گا. اس کے اب آپ کو پتہ ہے چائنا کی اور انڈیا کی آپس میں ویسے نہیں بنتی ہے. اس کی دیکھا دیکھی انڈیا بھی وہاں پیسے دبا کے پھینک رہا ہے. دونوں وہاں پیسے پھینک رہے ہیں اور فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ افغانستان کا اور ان کی عوام کا. اور وہ بہتری سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وہ بھی آپ چھوڑیں، آپ یقین کریں ایک دور تھا کہ اگر آپ لکھتے تھے پاکستانی 1 روپیہ افغانستان کتنے روپے کے برابر ہوتی تھی. آج آپ خود سرچ کر لیں کہ افغانستان کا 1 روپیہ پاکستان کے کتنے روپے کے برابر ہے. وہاں کا ڈالر ریٹ، وہاں پیٹرول کی پرائس، وہاں بجلی کی پرائس، وہاں ان کی کرنسی. میں کہتا ہوں بندہ ایک صحیح سوچ سمجھ کے اس کو دیکھ لینا تو بندے کا ایک دفعہ دماغ گھوم جاتا ہے کہ افغانستان جیسے حالات ہم پاکستانیوں نے 2% میں نہیں دیکھے. لیکن آج افغانستان کس طرف جا رہا ہے، کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے. اور اب ہمارے حالات دیکھ لیں. اور پیٹرول آپ خود دیکھ لیں، 250 پہ اڑا ہوا اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن 250 سے نیچے نہیں آ رہا. اور مجھے لگ رہا ہے یہ 300 سے 400 پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر کرے. ورنہ جو آنے والے دن ہیں میں کہتا ہوں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیونکہ ہر چیز بے قابو ہوتی جا رہی ہے. بجلی کی آپ کتنی مہنگی ہے، اور گیس اور دوسری باقی چیزیں آپ دیکھ لیں. باقی عیاشی وغیرہ باقی جو بندہ اپنی خواہشات کے لیے لیتا ہے، ذرا تھوڑا ایکسٹرا چیزیں لے لیتا ہے، اس کو آپ چھوڑیں. آپ بندہ ضروریات زندگی کی جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ چیزیں، وہ بھی انسان کے بس سے باہر ہوتے جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا حکمران نصیب فرمائے جو ہمیں ایک سیدھی پٹری پہ، ہمیں ایک سیدھے رخ پہ لے کے جائے. ورنہ جو سین ہے کیا کہہ سکتے. تو یہاں تک میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اپنی ویڈیو کا اختتام میں ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.